الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون تم کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم بے جان تھے فَأَحْيَاكُمْ تو اسی نے تمہیں زندگی بخشی ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہی تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا هُوَ الَّذِي وہی ہے الَّذِي خَلَقَ لَكُم جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا زمین میں جو کچھ ہے سب ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن سبع سماوات چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا فسواہن ثم استوى الى السماء پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف فسواہن سبع سماوات پھر انہیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود توحید اور رسالت کو واضح دلائل کے ساتھ اور منکرین اور مخالفین کے جو باطل خیالات تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اب ان 2 آیتوں کا ان ماقبل آیتوں کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں احسانات اور انعامات کا ذکر فرما کر اس پر اظہار تعجب فرمایا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے وہ کیسے ظلم اور کفر کو اختیار کر رہے ہیں اور کفر اور ظلم کے اندر مبتلا ہیں جن میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ دلائل پر غور و فکر کی زحمت نہیں کرتے تو کم از کم احسان کا ماننا اور اللہ کی تعظیم کرنا اس کی اطاعت کرنا یہ تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے اسی راستے پر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر بھی آ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص انعامات کا اس میں ذکر فرمایا ہے
اور ان میں سے ایک نعمت انسان کے وجود کی ہے۔ انسان کا یہ جو وجود ہے یہ وہ مختلف ذرات ہیں جو بہنے والی چیزوں کی صورت میں، منجمد چیزوں کی شکل میں اور کچھ غذاؤں کی صورت میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر کے ان بے جان ذرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی اور انسان کو وجود بخشا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ابتدائی پیدائش کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ اس قدر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے اس محسن کا یہ احسان مان کر اس کی توحید کو بھی مان لیں اور آخرت کے اوپر بھی یقین رکھیں، اور انبیاء علیہم السلام خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں اس پہلی آیت کے اندر ایک تو یہ ذکر فرمایا ہے، دنیاوی زندگی کا ذکر فرمایا ہے، کنتم امواتن فاحیاکم، اور ایک جو ہے وہ اخروی زندگی کا ذکر فرمایا ہے۔ درمیان کے اندر جو برزخی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو برزخی زندگی ہے، قبر والی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آخرت والی زندگی کے لیے تتمہ اور مقدمہ ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے مفسرین نے یہ دی ہے کہ یہ خواب کی سی زندگی کی طرح ہے۔ اس کو دنیاوی زندگی کا تکملہ کہا جا سکتا ہے اور آخری زندگی کا مقدمہ۔ اس بنا پر یہ کوئی مستقل زندگی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ذکر فرماتے۔ تو جو مستقل زندگیاں تھیں، دنیاوی زندگی اور اس کے مقابلے میں پھر اخروی ہمیشہ والی زندگی، اللہ نے ان دونوں کو ذکر فرمایا، اور جو تکملہ اور مقدمہ تھا اللہ نے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ برزخی زندگی، قبر والی زندگی، یہ قبر کے اندر جو سوال و جواب ہوتا ہے اور جو ثواب و عذاب ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کی دیگر متعدد آیات سے ثابت ہے اور اس قدر احادیث سے ثابت ہے کہ جس کو علماء نے متواتر قرار دیا ہے۔ تو یہ جو دو زندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرما دیا، اور اس کو چونکہ تکملہ تھا یا مقدمہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اس عام نعمت کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے جو تمام انسانات بلکہ حیوانات بھی اس میں شریک ہیں۔ دنیا میں بیش بہا نعمتیں ہیں جس سے انسان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور دیگر حیوانات بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے انسانوں کو اور حیوانات کو عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ خود غور کریں کہ غذا ہو یا لباس ہو یا مکان ہو یا دوا ہو، راحت کے کل سامان، وہ سارے کے سارے زمین ہی کے پیداوار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک عام نعمت کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ تم اس عام نعمت کو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس محسن حقیقی جو رب کریم ہے اس کے احسان کو مان لو اور اس کے توحید کے قائل ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ استوا کا معنی ہے سیدھا ہونا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کی پیدائش فرما دی تو آسمانوں کی تخلیق کا قصد فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسمان کو
جس میں نہ تو کوئی پھٹن ہے اور نہ کوئی حائل اور مانع ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 آسمانوں کی تکمیل فرما دی۔ کوئی بھی آپ کے لیے حائل اور رکاوٹ نہیں بن سکا۔ زمین کی تخلیق کے بعد آپ نے پھر قصد فرما دیا آسمانوں کے پیدا کرنے کے لیے، اور بغیر کسی حائل اور رکاوٹ کے آپ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، اور وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اس قدر جو آسمان بڑے مضبوط ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ کب سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اس کا بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس سے جو ہے نا ایک اور بات بھی ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی اور دنیا کی ہر چیز کے اندر انسان کے لیے نفع رکھا ہے۔ وہ یا تو بلا واسطہ انسان کو پہنچ رہا ہے، اور یا کسی واسطے کے ذریعے سے اس کو پہنچ رہا ہے۔ اور جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضر ہیں، اس میں بھی حقیقت کے اندر انسان کے لیے نفع ہے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر انسان کے لیے نفع بخش ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو، قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس میں فساد مچائے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون خرابہ کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، آپ کے حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 21 نمبر آیت اور 22 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ضروری ہے، اور ایک مضبوط دلیل، عقلی دلیلیں 4 اس کے اوپر پیش فرمائی، بلکہ 5 دلیلیں اس کے اوپر پیش فرمائیں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وہی مستحق عبادت ہے۔ ابھی اسی آیت کے اندر پھر 28 نمبر آیت کے اندر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اور وہ بھی آپ نے کافروں کے کفر کے اوپر تعجب فرمایا کہ اب یہ ان سے جو ہے نا یہ بات عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نعمتوں سے ان کو نوازا ہے، اور پھر بھی وہ آپ کی توحید کے قائل نہیں ہو رہے ہیں۔ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو خلیفہ ذکر کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے گا، اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پہ فرشتوں نے
حق تعالی شانہ کے سامنے عرض کیا، جبکہ حق تعالی شانہ نے ان کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون خرابہ کریں گے؟ تو فرشتوں کے اس سوال کا منشا کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلنے کا امکان بھی ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو حق تعالی شانہ کے سامنے عرض کیا کہ وہ فساد مچائیں گے اور خون خرابہ کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سے پہلے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا کیے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ تو فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس طریقے سے انسان کی جو ہے نا تخلیق فرمائی اور پھر اس کو جو ہے اپنا نائب بنایا۔ یہاں پہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس میں حضرت آدم علیہ السلام اور زمین میں اپنے نائب بنانے کا تذکرہ کس حیثیت سے فرمایا؟ ان سے مشورہ لینا مقصود تھا یا ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار اس کا منشا تھا؟ اس کا جواب بالکل ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے کوئی بھی پہلو، اس کے تمام پہلو یا کوئی بھی پہلو روشن نہ ہو اور اپنی علم و بصیرت کے اوپر اطمینان اور اعتماد بھی نہ ہو۔ اس لیے دوسرے عقلاء سے اور جو مجلس کے اندر حاضر ہوتے ہیں ان سے مشورہ ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، ظاہری اور باطن ہر چیز ان کے علم و بصر کے سامنے برابر ہے۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی سے مشورہ لیں؟ اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جیسے کوئی پارلیمانی حکومت ہو جس میں تمام ارکان کے حقوق مساوی ہوں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق اور مالک ہیں۔ فرشتے ہوں یا جنات و انسان ہوں، سب ان کی مخلوق اور مملوک ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکیں، آپ نے یہ کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ یہ تو یہاں پہ مشورہ لینا مقصود نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر صورت جو ہے نا ایک مشورے کی بنائی گئی۔ اس میں مخلوق کو یہ سنت طریقہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کریں تو مشورے کے مطابق کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کی ہدایت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلائے جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی سنت جاری کی اور امت کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی۔ تو فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تاکہ تمام انسانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ جب بھی کوئی کام کریں تو مشورے سے کریں۔ اور دوسرا فائدہ خود قرآن کریم کے الفاظ کے
اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل اور ہم سے زیادہ جاننے والی کوئی اور مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں ہی جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور تفسیر ابن جریر بہت ہی عظیم تفسیر ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ لَن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہم سے افضل اور عالم پیدا اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور عالم ہوگی، اور جس کو اپنی خلافت و نیابت کا خلعت عطا فرمائیں گے۔ تو فرشتوں نے اپنے علم اور بصیرت کے مطابق نیازمندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں اس میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود خونریزی کا مرتکب بھی ہوں گے۔ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر اور فساد کا مادہ نہیں ہے، وہ خطاؤں سے معصوم ہے اور ہر وقت آپ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس اور عبادت و اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بظاہر اس خدمت کو بہترین انداز سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس سے معاذ اللہ تعالیٰ کے فعل کے اوپر کوئی اعتراض مقصود نہیں تھا، کیونکہ فرشتے ایسے خیالات اور حالات سے معصوم ہے، بلکہ محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر ارشاد فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ خلافت جو خلافت الہیہ ہے اس کی حقیقت اور اس کے لوازم سے تم واقف نہیں ہو، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق کے ہوتے ہوئے ایک غیر معصوم یہ فریضہ کس طریقے سے انجام دیں گے۔ تو یہ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں حق تعالی شانہ کا ارشاد تھا۔